الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے تو بات سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ بات کس کی جا رہی ہے۔ بات دین کی جا رہی ہے، اللہ کے احکامات کی جا رہی ہے، اور نبی کی سنتوں کی جا رہی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع سلام پر ہے۔ سلام کرنے میں جو ہم انجانے میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اس کی ہم کریکشن اپنی کر لیں، کہ سلام کا ہم طریقہ جان جائیں، سلام کرنے کے آداب جان جائیں، اور سلام کرنے کے فضائل جان جائیں۔ سب سے پہلے سلام کا مسنون طریقہ یعنی سنتی طریقہ کیا ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام ادا کیا کرتے تھے کسی کو بھی، تو فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کی 30 نیکیاں ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی 20 نیکیاں ہیں، اور السلام علیکم کی 10 نیکیاں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جب بھی کسی سے سلام ادا کرتے ہیں تو ہمارے الفاظوں میں انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو دعا دینے کے بجائے بدعا ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کے اسکرین پر بھی آپ کے آ جائے گا۔ انجانے میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ السلام علیکم ہم کہہ دیتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ تم پر موت آئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے السلام علیکم تم خوشی کو ترسو، السلام علیکم تم پر لعنت ہو، السلام علیکم تم برباد ہو جاؤ، جبکہ صحیح طریقہ ہے السلام علیکم۔ تو سب سے پہلے اس کی کریکشن ضرور کر لیجئے۔ یہاں آپ کو ایک حدیث بھی ایز اٹ از پڑھ کے سناتا ہوں کہ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تر وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتا ہو۔ یہاں آپ کو ایک حدیث اور آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں بات سب سے پہلے سمجھانے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ بڑے اپنے چھوٹوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ہمیں سلام کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے تو آپ ان کے ادب میں، احترام میں ان کو اٹھ کے کھڑے ہو کے سلام عرض کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں داخل ہوئے کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس آئے گا اور وہ ہمیں پہلے سلام کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بھول گیا تو اس پہ کیا تنبیہ لگتی ہے؟ سب سے پہلے سلام کی تمیز بھول گئے ہیں۔ سلام بڑوں کو بھی بچوں کو کرتے رہنا چاہیے، تو انہی سے ان کی تربیت ہوگی نا۔ جب تک ہم سلام نہیں کریں گے ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ اور جو میں نے گھر میں داخل ہونے کی بات کی، اس پر قرآن پاک کی بھی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو بطور دعا جو باعث برکت اور عمدہ بات ہے۔ کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بھی گھر میں داخل ہو وہ سلام عرض کرے سب کو۔ سلام ایک اتنی پیاری چیز ہے کہ اگر کوئی آپ سے بغض بھی رکھتا ہے، کوئی آپ سے حسد بھی رکھتا ہے، اور آپ سے کوئی کینہ بھی رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی سلام کی دعا کی وجہ سے اس کا دل بھی انشاءاللہ تعالی ایک دن نرم ہو جائے گا۔ اور آخری میں یہ کہ سلام جو ہے ایک دعا بھی ہے اور مسنون طریقہ بھی ہے، اور سلام کا جواب دینا فرض بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے کافر، یہودی و نصارہ آپ سے سلام کریں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کو وعلیکم کر دو، کہ جو ان کی نیت تھی وہ ان پر لوٹی۔ بات کو مجھے تھوڑا مختصر کرنی ہوتی ہے، اس لیے بات کو سمیٹتے ہوئے جو کہا سنا، اللہ پاک مجھے اور سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔